درود پاک پڑھ لیں سب حضرات محبت سے۔ ہر جمعے شروع ہو گئے ہیں، دیر نہ آنا۔ میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی مجھے شرح صدر سے بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر حق تعالی نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی اولاد سے، ماں باپ سے، اپنی جائیداد سے، اپنے بزنس سے، ان چیزوں سے محبت ہے تو کوئی بات نہیں، یہ ایک فطرتی چیز ہے جو ہم نے تمہارے اندر رکھی ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ ساری محبتیں اللہ اس کے رسول کی محبت سے نیچے رہنی چاہیے۔ اگر یہ محبتیں اوپر چلی گئیں تو فرمایا کہ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مثال سے واضح کیا، فرمایا کشتی جو ہے وہ بغیر پانی کے نہیں چلتی، اس کے آگے پانی، پیچھے پانی، دائیں پانی، بائیں پانی، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے بیچ میں آئے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ فرمایا یہ دنیا کا نظام ان کی محبتوں کے بغیر تو چلتا نہیں ہے۔ ظاہر ہے پیسے کی محبت ہے، ہر ایک کے دل میں ہے، چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے، پاگل کو بھی پتہ ہے، بیٹے کی محبت، اولاد کی محبت پڑھے لکھے کو بھی پتہ ہے، ان پڑھ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنا کہ یہ ساری محبتیں رہیں، دنیا کا سسٹم چلتا رہے گا، لیکن اگر یہ محبتیں الٹ کر تمہارے دل میں آ گئی اور دل سے اللہ اس کے رسول کی محبت نکل گئی تو تمہارے ایمان کی کشتی ڈوب گئی۔ اور یہ ایسا جرم ہے کہ آج کے دور میں اچھے بھلے لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والے، اپنے آپ کو دیندار اور پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ سمجھنے والے، وہ بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ جمعہ کی گفتگو چونکہ ذرا زیادہ نرم ہوتی ہے کہ چلو ہر قسم کے یہاں احباب آتے ہیں، تو خانقاہ کی گفتگو وہ چونکہ پوری اپریشن کے ساتھ ہوتی ہے تو وہاں سے دل بھاگتا بھی بہت سو کا اسی لیے ہے۔ تو میرے محترم سامعین، بات تو وہی ہے، ہم تو جہاں تک بھی نرمی سے جس انداز سے کر سکتے ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں واضح اللہ نے اعلان کیا ہے، اور یہ قرآن کریم اللہ کے قانون کی کتاب ہے، اور یہ اس کے جو قوانین ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تشریف فرما تھے، اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات کا صفحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تورات سچے نبی کی سچی کتاب ہے۔ سیدنا فاروق اعظم پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا، حضور نے دیکھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا غصے سے چہرہ مبارک انار کی طرح سرخ ہو گیا۔ صحابہ
حضور کے غصے کو انار سے تشبیہ دیتے تھے کیونکہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ یہی تو بتانا تھا کہ حضور کا جو غصہ تھا حقیقت میں وہ بھی پیار تھا۔ چلیے اور نیچے کر کے بات سمجھاتے ہیں، جو باپ کا غصہ ہوتا ہے اولاد کے اوپر حقیقت میں وہ پیار ہی ہوتا ہے۔ کیوں جی، پیار ہوتا ہے یا نہیں؟ پیر کا جو غصہ مرید پہ ہوتا ہے، استاد کا غصہ جو شاگرد پہ ہوتا ہے، حقیقت میں وہ بھی محبت ہے، صرف وہ منافق دل کو اچھا نہیں لگتا، بس اتنی سی بات ہے۔ جو مخلص ہوتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے۔ جو بیٹا نافرمان ہو اس کو ابے کا غصہ بہت برا لگتا ہے، جو فرما بردار ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے ابے کے غصے پہ، ڈرتا بھی ہے اور کوشش بھی کرتا ہے بچنے کی، کیونکہ وہ فرما بردار ہے اندر سے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ ایک صحابی نے سیدنا فاروق اعظم کو ہلایا، عمر دیکھ نہیں رہے حضور کتنے ناراض، اور حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ انہوں نے جلدی سے وہ جو کتاب تھی اس کو بند کیا اور عرض کیا، اللہ کے محبوب، مجھے کوئی آپ کی نبوت میں شک نہیں، مجھے کوئی قرآن میں شک نہیں ہے، میں تو صرف اس لیے پڑھ رہا تھا کہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سی اسلام کی چیزیں ان سے ملتی ہیں، کون سے قرآن کے قوانین تورات سے ملتے ہیں۔ میں تو صرف اس حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ کون سی چیزیں آپس میں مشترک ہیں کہ ان کو بھی حکم دیا گیا، ہمیں بھی دیا گیا، اس کے علاوہ اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ سنو جواب۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے عمر، اگر آج موسیٰ کلیم اس کتاب والے پیغمبر بھی ہوتے تو آج وہ اپنی کتاب نہ پڑھتے بلکہ میرا قرآن پڑھتے۔ آج ان کے اوپر بھی لازم تھا کہ وہ میری اتباع کرتے، باوجود نبی ہونے کے ان پر بھی لازم تھا کہ وہ میری اتباع کرتے، میرا قرآن پڑھتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے معافی چاہی، حضور نے معاف فرما دیا اور بتا دیا کہ میری اتباع کے بغیر اس نبی کو بھی مناسب نہیں کہ جو پیغمبر میری حیات کے اندر آ جائے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے آپ کے نبوت کے دور کے اندر، تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی نبی بن کر نہیں آئیں گے، حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ اپنی شریعت کا پرچار نہیں کریں گے بلکہ حضور کی اتباع کریں گے۔ اور حدیث